آج ہم سورۃ الفرقان، جو قرآن کی 25ویں سورت ہے، اس کی پہلی 3 آیات پر ایک تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے جی اور ہماری بات چیت شیخ عبدالحفیظ صاحب کی تشریح کی روشنی میں ہوگی۔ انشاءاللہ۔ تو بنیادی طور پر ہم 3 نکات سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو قرآن کی اپنی حقیقت کہ وہ فرقان کیسے ہے، یعنی حق و باطل کو الگ کرنے والی کسوٹی۔ جی بالکل۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی عظمت، اس کی قدرت۔ اور تیسرا، رسالت کا تصور، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ جی ہاں، یہ تینوں بنیادی موضوعات ہیں ان آیات کے، اور آپ دیکھیں گی کہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد کی جڑیں ہیں۔ صحیح۔ تو آئیے پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ پہلا لفظی تبارک بڑا گہرا ہے۔ بہت گہرا۔ اس میں کیا کچھ شامل ہے؟ برکت والا تو عام ترجمہ ہے، لیکن جی، برکت والا اس کے معنی کا صرف ایک پہلو ہے۔ تبارک میں اللہ کی عظمت، اس کی بلندی، اس کی رحمت، اس کی قدرت، اس کی پاکیزگی، مطلب ہر وہ کمال جو اللہ کی شان کے لائق ہے، وہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ کہ وہ ہر نقص، ہر عیب، ہر کمزوری سے بالکل پاک ہے، ہاں، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ سب مفہوم تبارک میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر ہے نزل الفرقان۔ نزلہ یعنی بتدریج نازل کیا۔ جی، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ یہ قرآن کے 23 سال میں نازل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اور الفرقان یعنی فرق کرنے والی کتاب۔ بالکل، وہ کتاب جو حق کو باطل سے، سچ کو جھوٹ سے، ہدایت کو گمراہی سے بالکل واضح طور پر الگ کر دے۔ یہی کامیابی کا معیار ہے۔ صحیح۔ اچھا، پھر یہ حصہ علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ یہاں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ رسول یا نبی کے بجائے عبد کہنے میں کیا خاص بات ہے؟ یہ ایک آپ کہہ لیں بہت ہی لطیف نقطہ ہے۔ عبد یعنی بندہ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بالکل صحیح وضاحت ہے۔ وہ اللہ کے محبوب ترین ہیں، بے شک، جی، لیکن ہے اللہ کے بندی ہی۔ اس میں غلو سے بچنے کی تعلیم ہے، جیسے پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں کو اللہ کا درجہ دے دیا تھا۔ یہ عبدیت یا بندگی کا مقام خود اللہ کو بھی پسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ زبردست۔ اور آیت کا آخری حصہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ جی ہاں، یہ وہ کون، اس سے مراد قرآن بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اچھا، دونوں؟ جی، دونوں۔ یعنی یہ قرآن اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا پیغام اور ان کی تنبیہ کسی خاص علاقے یا وقت کے لیے نہیں ہے، یہ عالمین، تمام جہانوں کے لیے ہے، انسان، جن اور قیامت تک آنے والی تمام نسلیں۔ تو یہ پیغام آفاقی ہے؟ بالکل عالمگیر پیغام ہے یہ۔ اور یہ پیغام اسی ذات کی طرف سے ہے جس کی شان اگلی آیت بیان کرتی ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ جی، یہ آیت تو جیسے توحید کا خلاصہ ہے۔ یقیناً اس میں اللہ کی مکمل بادشاہت کا اعلان ہے۔ آسمانوں اور زمین پر صرف اسی کی حکمرانی ہے۔ اور پھر اولاد اور شراکت کی نفی، ولم یتخذ ولدا، اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ جی، کیونکہ اولاد کی ضرورت تو کمزور فانی مخلوق کو ہوتی ہے، اللہ تو ان چیزوں سے پاک اور بے نیاز ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی اس کی بادشاہت میں کوئی حصے دار ہے۔ وہ اکیلا مالک ہے۔ وہ غنی ہے۔ بالکل۔ اور آیت کا یہ آخری حصہ بہت اہم ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، یعنی ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا۔ یہ تقدیر کیا ہے؟ یہاں تقدیر کا مطلب صرف قسمت نہیں، بلکہ ایک پرفیکٹ ڈیزائن، ایک بہترین منصوبہ بندی، ایک ٹھیک اندازہ ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے ایک خاص مقدار، خاص شکل، خاص کام اور مقصد کے ساتھ بنایا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک چھوٹی سی چونٹی سے لے کر ایک وشال ہاتھی تک ہر ایک کا سائز مقرر ہے۔ انسان کے اعضاء، ان کی جگہ، ان کا کام، سب طے شدہ ہے۔ زمین کی گردش، سورج سے اس کا فاصلہ، کشش ثقل کا توازن، ہر چیز میں ایک پرفیکشن ہے۔ جی، ہر چیز میں کمال کا توازن اور ایک بہترین اندازہ ہے۔ یہی اللہ کی قدرت اور حکمت ہے۔ یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سب سے پہلے یہ آیت سکھایا کرتے تھے۔ جی، کیونکہ یہ آیت توحید کا بہت جامع تعارف ہے۔
اس سے اللہ کی عظمت، اس کی قدرت کاملہ، اس کی حکمت سب کچھ ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب جب اللہ کی یہ صفات بیان ہو گئیں تو تیسری آیت ان لوگوں کی طرف آتی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوجتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ جی یہاں تو سیدھا سیدھا شرک کا رد ہے۔ جی ہاں، اور بڑے منطقی انداز سے۔ پہلے اللہ کی قدرت بیان کی، اب ان جھوٹے معبودوں کی بے بسی واضح کی جا رہی ہے۔ ان کی کیا کمزوریاں بتائی گئی ہیں؟ دیکھیں، 3 بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کچھ بنا نہیں سکتے بلکہ خود بنائے گئے ہیں، خود مخلوق ہیں۔ صحیح۔ دوسری، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ تو اپنے آپ کو بھی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے، تو دوسروں کا کیا بھلا یا برا کریں گے؟ ظاہر ہے۔ اور تیسری بات، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ وہ کسی کو مار سکتے ہیں، نہ زندگی دے سکتے ہیں، اور نہ ہی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ تو عقل کو جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ جو خود مخلوق ہے، بے اختیار ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل، یہی اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے کہ جو چیزیں یا لوگ اپنی زندگی میں جب وہ زندہ تھے تب تو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے تھے، تو مرنے کے بعد یا پتھر کی مورتی بن کر وہ کسی اور کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت واضح دلیل ہے۔ جی، شرک کے خلاف ایک بہت مضبوط عقلی دلیل۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان پہلی 3 آیات میں اللہ کی لامحدود عظمت، اس کی تخلیقی قدرت، قرآن کا حق و باطل میں فرق کرنے والا مقام اور توحید کی مضبوط عقلی بنیادوں کو واضح کیا گیا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ گویا اسلام کے بنیادی عقائد کا سنگ بنیاد ہے۔ اچھا، اس گفتگو کے آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، ایک نہایت کامل اندازے، ایک تقدیر، ایک ڈیزائن کے تحت کام کر رہی ہے، جی، تو کیا یہ مشاہدہ، یہ پرفیکشن ہمیں اس بنانے والے، اس خالق کی طرف متوجہ نہیں کرتا؟ کیا یہ ہمیں اس کے بھیجے ہوئے پیغام یعنی الفرقان کو سمجھنے اور ماننے کی دعوت نہیں دیتا؟